اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں فقہی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم بتائیں گے کہ غسل مس میت یہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ تو یہ غسل عموماً یہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مومنین میت کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ان کو اب غسل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یا ایک بندہ کافی دیر سے مر جاتا ہے، پورا دن کا دنیا سے گیا، تو گھر کی خواتین مرد اس کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے افراد پہ غسل مس میت واجب ہو چکا ہے۔ تو یہ کب واجب ہوتا ہے اور اس کو کیسے انجام دینا چاہیے؟ اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو چھوتا ہے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اسے لگائے، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل مس میت کرے۔ یعنی انسان کی روح پرواز کر گئی ہو اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہو، اب اس میت کے کسی بھی حصے کو اگر کوئی بندہ چھوتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تو جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو تو اسے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، خواہ اس کے بدن کا جو حصہ چھوا ہو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ یعنی اگر کچھ حصہ ٹھنڈا ہے اور کچھ گرم ہے تو اس وقت یہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص ایسی میت کو مس کرے جس کے 3 غسل مکمل دیے جا چکے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے غسل واجب ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسی میت کو مس کرتا ہے جس کو 3 غسل مکمل دیے جا چکے ہیں، تو اب اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل اس صورت میں واجب ہے کہ جب اس کو غسل نہ دیے جا چکے ہوں۔ لیکن اگر تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے کسی حصے کو اگر کوئی مس کرے تو تیسرا غسل اسے نہیں دیا جا چکا تھا، تو اس صورت میں بھی اس شخص کے لیے غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے سے اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس بچہ نابالغ تھا، اسے مسئلہ نہیں پتہ تھا، جب بالغ ہوگا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غسل مس میت کرے۔ اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے کسی ایسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے تو اس سے پہلے کہ جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے تو کوئی شخص اسے مس کر لے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو اسے مس میت ضروری نہیں ہے۔ یعنی تو ایسے شخص کو اگر یہ بھی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آباء سستانی کی توضیح میں 534 نمبر اس میں تفصیل بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ غسل اس کے اوپر مس میت واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلے کی طرف بھی متوجہ کرتے چلیں کہ اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کر لے، ایک سے زیادہ 3-4 میتوں کو مس کرتا ہے، تو ہر میت کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا یا ایک ہی کافی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کئی میتوں کو مس کرتا ہے یا ایک میت کو کئی بار مس کرے تو ایک ہی غسل اس کے اوپر کافی ہو جائے گا، یہ نہیں کہ وہ بار بار غسل کرتا رہے۔ تو غسل مس میت کا بھی وہی طریقہ ہے جو ہم نے بتایا تھا غسل جنابت کا، اسی طریقے سے وہ غسل مس میت بھی کرے گا۔ اب جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا اور ان آیات کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے ممنوع نہیں ہے، لیکن نماز اور اس جیسی عبادات کے لیے غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چند وہ احکام ہیں کہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے، بالخصوص مومنین کو، کہ گھر میں میت پڑا ہوتا ہے اور اس کو غسل وہ بہت دیر سے دیتے ہیں، تو کئی عورتوں کے اوپر، کئی مردوں کے اوپر جو میت کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کے اوپر وہ غسل واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مومنین کو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر بدن ٹھنڈا ہو جائے مردہ کا تو اس کو
کو جتنے لوگ بھی اس کو ٹچ کریں گے سب کے اوپر وہ غسل مسح میت واجب ہوتا جائے گا۔ تو اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی میت کو کتنے طریقے ہیں غسل کے، وہ کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔